ستاروں ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال. يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا، حن قلبي على جمعة الخير هلا. جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا و بارک اللہ فی حیاتکم و احسن اللہ علیکم و اکرمکم اللہ. آپ نے پتہ نہیں یہاں پر آپ کی چھٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ نے وقت نکالا، آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے، اور آپ والدین کی وجہ سے یہ ہمارا تیسرا ایئر اینڈ گریجویشن ماشاءاللہ اپنی آب و تاب پر ہے. ایک چیز کو ہمیں سب کو ایکنالج کرنا ہے کہ یہ جو بچے یہاں پر آ کے پرفارم کر رہے ہیں، اس پریزنس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسٹیج پریزنس ملے. اور اگر ہم میں سے یہاں پر میں آپ سے کہوں اگر کہ کوئی آ کر اس آڈینس کو، حالانکہ یہ آڈینس ابھی شاید 100 لوگ ہوں گے، 120 25 40 لوگ ہوں گے، ان 140 لوگوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو کر اور 2-4 لفظ کہنا، کیا خیال ہے اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو ہمارا ایئر اینڈ گریجویشن سیریمنی کے اندر آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں ہمارے پری نرسری سے لے کر سینئر کلاسز تک، ہر بچہ کسی نہ کسی فارمیٹ کے اندر، چاہے وہ سولو ہو، چاہے وہ پیئر ہو، چاہے وہ گروپ پرفارمنس ہو، کسی نہ کسی فارمیٹ کے اندر وہ اسٹیج پر آئے اور آڈینس کو فیس کرے. اور گریجولی جو بچے، ان میں سے وہ بچے جو پہلی ایئر اینڈ گریجویشن سیریمنی میں اپنا حصہ لے چکے ہیں، پرفارم کر چکے ہیں، آپ اس سیریمنی کے اندر ان کی پرفارمنس میں کانفیڈنس اور اسٹیج پریزنس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیے گا، آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ یہ بچہ پہلے سے پرفارم کر چکا ہے. اس کو ایکنالج کرنا ہے آپ کو، اس طرح سے نہیں دیکھنا کہ بچہ آ کے رو رہا ہے، بچے روئیں گے. یہ نرسری کے بچے ہیں، نرسری کے بچے، ظاہر ہے کہ ایک آڈینس فیئر تو ہوتا ہی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طریقے سے جو ہمارے یہ جو ساری ٹیم کام کر رہی ہے، یہ اوور نائٹ ایفرٹ سے یہ اجتماع نہیں ہوا. یہ ایئر اینڈ گریجویشن ایک رات کی محنت سے نہیں ہوتی. اس کی تیاری ہم تقریباً 2 مہینے پہلے سے شروع کرتے ہیں، اور کرتے 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 یہ آج کا ایک دن آتا ہے جس میں ہم اس 2 مہینے کی تیاری کا خلاصہ 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں پیش کرتے ہیں. پیرنٹس ہمارے سامنے، ہمیں یہ اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایز پیرنٹ ہمیں ایجوکیشن لینڈسکیپ میں کن کن چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ملٹیپل ایجوکیشن سسٹم ہے. اس ملٹیپل ایجوکیشن سسٹم میں کون کون سے سسٹم ہیں؟ ایک وہ سسٹم ہے جو کہ ایلیٹ کلاس کا سسٹم، ایک سسٹم ہے جو کہ میٹرک کو کیٹر کرتا ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ بچے اس وقت اسکول گوئنگ ہے. اس سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے. تو 3 کروڑ بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو ان اسکول جانے والے بچوں سے ہم ان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ان میں سے ایک بچہ ہمارا بھی ہے. دوسری چیز جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارے بچوں کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ اور ماڈرن ایجوکیشن کے سسٹم سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کیا ہے؟ تو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سائنس آنی چاہیے،
ہمارے بچوں کو میتھس آنا چاہیے, ہمارے بچوں کو لینگویجز آنی چاہیے, ہمارے بچوں کی کمپیوٹر لٹریسی ہونی چاہیے, ہمارے بچے ٹیک ہیڈ ہونے چاہیے, ہمارے بچوں کو جو سوسائٹی میں اور چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پیش نظر ہیں اور ان کی تحصیل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ٹھیک ہے اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف ہماری پیش رفت ٹھیک ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے سارے بچے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر ویسٹرن ایجوکیشن ہم لے رہے ہوں. ماڈرن ایجوکیشن اور ویسٹرن ایجوکیشن کا فرق ہمیں ہر وقت خیال میں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لینے جائیں ماڈرن ایجوکیشن اور لے کے آئیں ویسٹرن ایجوکیشن. ویسٹرن ایجوکیشن اپنی ویلیوز کے ساتھ آئے گی. تیسرا پوائنٹ بہت ہی مختصر انشاءاللہ, کیونکہ جو بیان کا وقت ہے اور جو آپ سے صحیح گزارش کریں گے, آپ تربیت کے موضوع پہ بات کریں گے, وہ ہمارے چیف گیسٹ ہی کریں گے. مہنگا اسکول اور سستا اسکول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا مہنگا اسکول وہ ہے جو 25,000 30,000 35,000 روپے فیس چارج کر رہا ہے, اور سستا اسکول وہ ہے جو 2,000 3,000 4,000 روپے اسکول کی فیس چارج کر رہا ہے؟ کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے مہنگا اسکول اور سستا اسکول کی؟ تو پیرنٹس آپ سے یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے. مہنگا اسکول وہ ہے جو آپ کو آپ کے بچوں کی تعلیم اقدار سے خالی ہو کر اور تربیہ کو ایکسکلوڈ کر کے دے رہا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے لیے عصری تعلیم تربیہ کی انٹیگریشن کے بغیر لے رہے ہیں, چاہے وہ 4,000 روپے میں مل رہی ہے چاہے وہ 2,000 روپے میں مل رہی ہے, یہ مہنگا اسکول ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے جو عصری تعلیم درکار ہے وہ تربیہ انٹیگریٹڈ چاہیے. تو اگر ہم تربیہ انٹیگریشن کے ساتھ لے رہے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو ٹھیک ہے. ایز ایڈمنسٹریشن آف دا دین وے اسکول یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچوں کو دا دین وے اسکول میں داخل کرائیں, سارے بچے آ بھی نہیں سکتے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے. فیصل آباد کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 75 لاکھ 70 لاکھ سے اوپر ہے اربن اور رورل ملا کر. اس اربن اور رورل کے اندر 13% بچے ہیں. یہ ڈیٹا میرا نہیں ہے, یہ pbs.gov پہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے. 13% بچوں کو 75 لاکھ کا 13% نکالیں. کیا ہماری سوسائٹی میں بچوں کو تربیہ انٹیگریٹڈ اسکولنگ مل رہی ہے؟ کیا اقدار سے بھری ہوئی اور کردار پر مبنی تعلیم مل رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کے بارے میں ہمیں 1-2 منٹ کی فکر درکار نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت فکر مند رہنا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے میرا کہ فیوچر چیلنجز فار اسٹوڈنٹس اور فار اس ایز پیرنٹس. ہمارے سامنے فیوچر چیلنجز کیا ہیں, ہم فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کے چیلنجز کیا ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو فیصل آباد کے لیے فیصل آباد کی سوسائٹی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اپنے بچوں کو گلوبل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہر پیرنٹ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ کا ویژن امپورٹنٹ ہے اپنے بچے کے لیے. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ ویژن کہ ہمیں اپنے بچوں کو فیصل آباد کے لیے کہ 70-75 لاکھ کی سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کرنا ہے, یا اس کو پاکستان کے 25-26 کروڑ لوگوں میں ایڈجسٹ کرنا ہے, یا اس کو گلوبل سٹیزن بنانا ہے, یہ فیوچر چیلنجز الگ الگ ہوں گے. فیصل آباد کو فوکس کریں گے, فیوچر چیلنجز شاید 5 ہوں, مثال دے رہا ہوں. پاکستان کو فوکس کریں گے, ہو سکتا ہے 10 ہوں. لیکن اگر ہم ایز گلوبل سٹیزن کی بات کریں تو ہمارے سامنے بہت سارے فیوچر چیلنجز ہیں. ان اچھا بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے فیوچر چیلنجز ہیں. ان فیوچر چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے کیا ہم اپنے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم گروتھ زون میں ہیں؟ کیا ہم کمفرٹ زون میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خواب غفلت میں تو نہیں ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں. ظاہر ہے کہ ان سوالات کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں سوالات ہی پیش کیے جا سکتے ہیں. موقع نہیں ہے کہ آپ سے سوال جواب کا موقع ملے,
لیکن اگر ہمارے سامنے یہ سوالات ہوں گے تو امید ہے کہ اس ڈسکشن سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے اس سفر میں اور چیلنجز کو اوور کم کرنے میں ہم آگے بڑھیں۔ ان چیلنجز میں ایک چیلنجز جو ہمیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جس زمانے میں میٹرک کیا، آپ نے جس زمانے میں انٹر کیا، ہم نے جس زمانے میں بیچلرز کیا، اور آگے جو ہمارے بچوں کا فیوچر میں میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی آ رہی ہے، ایز گلوبل سٹیزن دیر آر مینی گلوبل کمپنیز جو کہ انہوں نے کہا ہے، وہ ابھی سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی گریجویٹس نہیں چاہیے، ہمیں ہائی اسکولرس چاہیے، ہمیں انٹرمیڈیٹ فریش ہائی اسکولرس چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو فیوچر چیلنجز کے اعتبار سے صرف 2 ورڈز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں 2 چیزیں دیکھیں، صالحیت پہ کمپرومائز نہ ہو اور صلاحیت پہ کمپرومائز نہ ہو۔ ریپیٹ آفٹر می، دا فرسٹ ورڈ از صالحیت پہ کمپرومائز نہ ہو، کیا ہے؟ صلاحیت پہ کمپرومائز نہ ہو۔ صلاحیت ہمیں اپنے بچوں کے اندر 2 ڈومینز میں نرچر کرنی ہے، 2 ڈومینز میں نرچر کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں لسٹ ڈاؤن کرنا ہے کن کن ہارڈ اسکلز کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے اگلے 5 سے 10 سالوں میں کون کون سی سافٹ اسکلز ریکوائرڈ ہے۔ ابھی یہ ہے ہمارا ذہن کہ ہمارا بچہ کون سی اسکول سے میٹرک کرے گا، کون سے کالج سے انٹر کرے گا، کون سی یونیورسٹی سے بیچلرز کرے گا، کہاں سے ماسٹرز کرے گا۔ تو عمومی طور پر پاکستان کے اندر آپ کو 4 قسم کے افراد ملیں گے ایجوکیشن لینڈسکیپ میں۔ نمبر 1، سند یافتہ لوگ جن کے پاس اسناد بہت ساری ہیں اور ہر قسم کی ہیں۔ نمبر 2، تعلیم یافتہ لوگ، اور نمبر 3، تربیت یافتہ لوگ، اور نمبر 4، ہدایت یافتہ لوگ۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے جیسے سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکلز کے بارے میں طے کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف سند یافتہ بنانا ہے، یا سند یافتہ کے ساتھ تعلیم یافتہ بھی بنانا ہے، یا تعلیم یافتہ کے ساتھ تربیت یافتہ بھی بنانا ہے، اور تربیت یافتہ کے ساتھ ہدایت یافتہ بھی بنانا ہے۔ ایز پیرنٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے سامنے سوال ہونا چاہیے، ہمارے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے، یہ پوائنٹس ہونے چاہیے۔ آخری بات، تدبیر کی دنیا میں، ظاہر دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں یہ دارالاسباب ہے، سبب کے درجے میں ہم ایز پیرنٹ ذمہ دار ہیں کہ بہترین سے بہترین سبب اختیار کریں، بہترین سے بہترین تدبیر اختیار کریں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم، علامہ اقبال کہتے ہیں مومن ہے کہ کافر کی ہے مثال، کیا مثال ہے؟ کافر کی ہے مثال کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف تدبیر کے چکر میں اور تدبیر اختیار کرتے کرتے اپنے رب سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ ایز پیرنٹ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہیں۔ تو ایز پیرنٹ جیسے ہمیں اپنے بچوں کے لیے کھانا، کپڑا، رہائش، سواری، خوراک، غذا، پڑھائی، اور یہ جو ساری ہم کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم راتوں میں رو کر، اٹھ کر، رو رو کر ان کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کا فیوچر اپنی دعاؤں سے بھی بنائیں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، چند نکات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آگے کی جو پھر پرفارمنس ہے، ایک تو یہ کہ آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں کہ اب بس میں تھک گیا، میں جاتا ہوں۔ تو یہ سال میں ایک دفعہ ایونٹ ہے، کوشش یہ کریں گے کہ 12:30 آپ کی جو ٹائم لائن ہے، ابھی تو 4-5 منٹ پہلے ہی چل رہے ہیں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم 1 بجے تک اس کو وائنڈ اپ کر لیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ آخر تک بیٹھیں
ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام انابیہ زہیب ہے اور میں چوتھی جماعت کی طالبہ ہوں. آج ہم آپ کے سامنے ایک دل کو چھو لینے والی تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق فلسطین کے علاقہ غزہ سے ہے جہاں ظلم و ستم نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. یہ تقریر ان معصوموں کے نام ہے جو روشنی کے حقدار تھے. آئیے سنتے ہیں یہ جذباؤں سے بھری ہوئی تقریر. کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ خاموشی بولتی ہے، کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ خاموشی بولتی ہے، کبھی ایک نظر، ایک آنسو، ایک سسکی پوری تاریخ سنا دیتی ہے. اور آج ہم ایسی ہی ایک تاریخ کے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں ظالم نے ظلم کیا لیکن مظلوم نے قیادت کی. ستم کے ہاتھوں جو پامال ہو گئے، ستم کے ہاتھوں جو پامال ہو گئے، وہی چراغ زمانے میں روشنی بنے. محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی رہنما بن سکتا ہے؟ ہاں، وہ بچہ جو گھر میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے، وہ اسکول میں جھوٹ سے بچے اور سچ کا ساتھ دے، وہی قائد ہے. لیکن قیادت صرف اچھے ماحول میں نہیں پنپتی. کبھی کبھی اندھیرے میں چراغ بننا پڑتا ہے، کبھی کبھی اندھیرے میں چراغ بننا پڑتا ہے. اور آج میں آپ کو ایسے اندھیرے سے روشناس کرنا چاہتی ہوں جہاں دن بھی سایہ ہے، رات بھی سایہ ہے، جہاں بچوں کے ہاتھ میں کھلونے نہیں پتھر ہیں، جہاں ماؤں کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جہاں غزہ ہے، جی ہاں غزہ، فلسطین کا وہ ایک ٹکڑا، جہاں مسجدیں گرا دی گئیں، اسکول رات بنا دیے گئے، جہاں ماں کے لال اپنے بھائی کی میت کو چوم کر کہتا ہے امی امی دیکھیں میرا بھائی شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا. امی امی دیکھیں میرا بھائی شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا. میرے ساتھیوں، کیا یہ قیادت نہیں کہ یہ وہی عمل نہیں ہے جو ہمیں دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج پر لے جاتا ہے؟ کیا یہ وہی عمل نہیں؟ قیادت وہ ہے جو خود زخم کھا کے بھی دوسروں کو بچا لے. آج ہم غزہ کے بچوں سے سیکھتے ہیں کہ کمزوری میں بھی طاقت ہے اور خاموشی میں بھی صدا ہے، اور مظلوم کی آنکھوں سے بھی قیادت چمکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم کون ہیں؟ کہ ہم تصاویر دیکھ کر آمے بھرتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں بھی مل کر ذی قیادت کا ثبوت دینا ہے. ہم کیسے دیں؟ ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ قیادت ہے. ہم کمزور کا ساتھ دیں، یہ قیادت ہے. محترم سامعین، آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی باتوں تک محدود نہیں رہیں گے. ہم عمل کریں گے، ہم وہ چراغ بنیں گے جو صرف اپنے گھر نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشنی دے گا. راہ حق میں جو چل پڑے تنہا، راہ حق میں جو چل پڑے تنہا، وہی وقت میں قافلہ بنے. عمل سے جو اٹھے قیادت کی بات، عمل سے جو اٹھے قیادت کی بات، وہی قوموں کی روشنی بنے. تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور عہد کریں کہ ہم عمل کی طرف بڑھیں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم صرف سننے والے نہیں، ہم کرنے والے ہیں. ہم رہنما ہیں، ہم رہنما ہیں، ہم رہنما ہیں. جزاک اللہ خیر. أعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب، نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. أتعلم أنا أتعلم حتى اللي علمونا بالعلم هم
حتى اللي علمونا بالعلم هم يسبقونا، حتى الفايدة يعطونا معهم صرح العلم نشيد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. أتعلم أنا أتعلم أسرتنا الحلوة كلها، الثقافة ترفعها، هذا العلم بينفعها، وبالعلم الأمجاد نعيش. أسرتنا الحلوة كلها، الثقافة ترفعها، هذا العلم بينفعها، وبالعلم الأمجاد نعيش. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا 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 ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅੰਬ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੱਪੂ, ਉਹ ਪੱਪੂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਟਾ ਰਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਪੱਪੂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਜੱਗਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੱਗਾ शकील पुत्र ने पूरा बाग छान मारिया है, एक भी हम नहीं लभ्या। एक बांदर बैठे सी पेड़ उत्ते, वो खा रहा सी सिर्फ छिलके। छिलके ये बांदर नूं की हो गया? और बीच पासे रख रहा सी, लगदा है बांदर बाग खलन दी तैयारी विच है। और है ते कारोबारी बंदर है ते साडे लोग समझदे कोई चोर है, असल विच बांदर कारोबार दा प्लान बना रहा सी। जिस दिन लगना उस दिन अम दा जूस, अम दा अचार, अम दी टाकियां सब बेचेगा। ते फिर साढ़े चैनल नूं भी स्पॉन्सर ले।
نایا ایو ہوئے جتھے ہم اتھے کم تازہ خبر اے ہے بندہ چور نہیں بزنس مین نکلیا اے بیج میرے کول ہے کل نو اے ثبوت پڑے گا بندر دی سازش دا ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੰਬ ਖਾਓ ਛੋੜ ਨਾ ਮਚਾਓ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے دل میں کیا ہے؟ اماں کے دل میں کیا ہے؟ میرا بیٹا کیا بنے. ابا کے دل میں کیا ہے؟ میرا بیٹا کیا بنے. کیوں جی؟ تو آج کل عمومی طور پر دل میں کیا ہے؟ آج کل سوچ کیا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، افسر بن جائے، وزیر بن جائے، مالدار بن جائے، بڑا نام ہو جائے، بڑی شہرت ہو جائے. اس کے بھی اثرات پڑیں گے بچوں پر. اچھا پاکستان میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، انجینئر کمی ہے، وزیروں کی بڑھتی جا رہے. کمی کس کی ہے؟ ایماندار ڈاکٹروں کی. کس کی کمی ہے؟ ایماندار ڈاکٹروں کی کمی ہے. یہ ڈاکٹروں کو سیر کرواتے ہیں نا کمپنیاں، بولو کس لیے کرواتے ہیں؟ ہاں اس کمپنی کی وہ کیا لکھیں؟ جو ایماندار ڈاکٹر ہوگا کیوں جی وہ اس طرح کرے گا؟ افسروں کی کمی نہیں ہے، ایماندار افسروں کی کمی ہے. ایک ایس ایچ او ایماندار آ جائے، اس پورے علاقے سے جرائم، اس کے پہنچنے سے پہلے 2 نمبر لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سپرنٹینڈنٹ جیل میں 2000 قیدی ہیں، 3000 قیدی ہیں، ہر قیدی کے مسئلے. اب اگر ایماندار سپرنٹینڈنٹ آ گیا، اب 3000 قیدیوں کا سالن پکتا ہے، گھی ہے، مسالے ہیں، دال ہے، چاول ہے. اگر ایماندار سپرنٹینڈنٹ آ گیا تو دال پوری، چاول پورے، گھی، مسالے، اور اگر بگڑا ہوا ہے تو آدھا گھی. یہ ادارے جو ہیں اسکول، خاص طور پر یہ اسکول کس لیے ہے؟ کیوں جی؟ ہاں حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے بہترین عطیہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بہترین عطیہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ ان کو ادب سکھائیں. ان کو کیا سکھائیں؟ اچھا حافظ بننا بھی کوئی ضروری نہیں. یہ نہیں کہ بھائی حافظ بنائیں بچوں کو، مدرسے اسکول سے ہٹاؤ بھائی مدرسے میں ڈالو، بھائی بچوں کو حافظ بناؤ. یہ اللہ معاف کرے، حفظ بھی اکثر جگہ پر فیشن بنتا جا رہا ہے. ایک میں نام نہیں لیتا، فیصل آباد کا بڑا معروف آدمی ہے، اس کے بیٹے نے حفظ کیا تو اس کے باپ نے بہت بڑا فنکشن کیا. میں نے اس کے استاد سے پوچھا کہ یار اس کو قرآن یاد ہے؟ کہتا جی یوں سمجھو کہ ناظرہ پڑھ لے آنے. بس ایک اس کے باپ کو تھا کہ میرا بیٹا حافظ بنے. کہتا بس ہم نے گزار دیا، آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو حافظ بنانا نہیں ہے. یہ بعض تبلیغ میں چلہ لگاتے ہیں نا، 3 چلے، کالج یونیورسٹی کے لڑکے، ان کے اندر جوش آتا ہے. کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ مولوی بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے. بالکل غلط بات، 100% غلط بات. عالم بننا کوئی ضروری نہیں، حافظ بننا کوئی ضروری نہیں. کیا بننا ضروری ہے؟ نیک. کیا بننا؟ کیا دعا سکھائی قرآن میں؟ قرآن میں کیا دعا سکھائی؟ ربی حبلی. جس کو دعا نہیں آتی نا، گڑبڑ ہے، گڑبڑ. یہ دعا تو ضروری ہے ماں باپ کے لیے. ربی حبلی من الصالحین. کیا ہے؟ میرے رب
مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میری اولاد کو ڈاکٹر بنا, افسر بنا, مالدار بنا, وزیر بنا. میری اولاد کو کیا بنا؟ نیک بنا. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بڑے بزرگ ہیں ان میں سے ایک مولانا سید خان صاحب تھے. تو اکثر لوگ آتے تھے ان کے پاس کہ حضرت دعا فرمائیں میرا بیٹا حافظ بن جائے. فرماتے تھے نہ, میں یہ دعا نہیں کروں گا, میں یہ دعا نہیں کروں. بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ یار یہ عجیب بزرگ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بیٹا حافظ بن جائے, کہتے ہیں میں نہیں دعا کرتا. حضرت دعا فرمائے میرا بیٹا عالم بن جائے. نہ 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 نہ, میں یہ دعا نہیں کروں گا. لوگ بڑے پریشان سے ہو جاتے تھے, یار ہم بزرگوں کے پاس آئے دعا کرانے اور بزرگ عجیب ہیں کہ کیا کہتے ہیں میں نہیں دعا کرتا تمہارا بیٹا حافظ بنے, عالم بنے. پھر آخر میں فرماتے تھے میں یہ دعا کروں گا کہ تمہارا بیٹا نیک بن جائے. کیا بن جائے؟ نیک بن جائے, صالح بن جائے. ہاں, تو بھائی پہلی چیز ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے کہ ہماری اولاد کیا بنے, ہمارے بچے کیا بنے؟ نیک بنے, صالح بنے. 3 چیزیں ہیں, نیت, دعا اور کوشش. کیا کہا؟ نیت, دعا اور کوشش. ہم نیت کریں بچوں کو کیا بنانا ہے, بچوں کو کیا بنانا ہے؟ نیک بنانا. ہم دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو کیا بنا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ایسی بیوی اور ایسی اولاد دے, اور بیوی کیا کہے, ایسا خاوند اور ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بڑا افسر بن گیا ہے نافرمان, کیا فائدہ. بڑا مالدار بن گیا, ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ ایسی اولاد دے جو کیا بنے, آنکھوں کی آگے کیا ہے, وجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین. اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا, متقیوں کا امام. امام کا مطلب پیشوا. ہر آدمی اپنے گھر کا کیا ہے, اپنے گھر کا پیشوا ہے. تو آپ اپنے گھر کے کیا بنو, پیشوا. کس کے؟ آپ کا سارا گھرانہ کیا ہو, متقیوں کا ہو. ہم نیت کریں بچوں کو نیک بنانا ہے, صالح بنانا ہے, دیندار بنانا ہے. ہاں, اور پھر ہم دعا مانگیں. کیا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو کیا بنا. ہر نماز میں اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں ہم اکثر, کچھ اور دعائیں بھی ہیں ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں اکثر یہی دعا پڑھی جاتی ہے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اچھا ویسے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی پہلی صف میں, اس کو ترجمہ کوئی نہیں آتا, بس وہ رٹا لگایا ہوا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رٹا لگایا ہوا ہے, پڑھ کے آ رہا ہے, اسے پتہ کیا ہے یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب مجھے کیا بنا, مجھے کیا بنا, نماز قائم کرنے والا. کیا بنا؟ نماز چھوڑ دو, مجھے کیا بنا. ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے نماز قائم کرنا. کیا فرق ہے اس میں؟ نماز پڑھنا کیا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی کو جا رہے ہیں, عورتیں دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہیں, ہاتھ ادھر جا رہا ہے, ہل رہے ہیں, نہ کوئی دھیان ہے نہ توجہ ہے, ہماری اسپیڈ. اور نماز قائم کرنا کیا ہے, نماز کو اس کے آداب, سنن, مستحبات, ارکان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا. نماز کی نیت باندھے دنیا سے کٹ جائے, اللہ سے جڑ جائے. میں کیا پڑھ رہا ہوں, بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ یہ ایسی بس ایک رسم ہے, ایک رسم ہے بس. مولوی صاحب کو بلاؤ جی, اذان دے دو جی, چلو اوکے, 1000 روپے دے دو مولوی صاحب. وہ کتنا بڑا پیغام ہے. پہلی بات بچے کے کان میں کیا ڈالنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے, یہ بات دل میں اتر جائے, سب سے بڑا اللہ ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق، یعنی یہ سر کس کے سامنے جھکے گا، یہ ماتھا کس کے سامنے ٹکے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کو ساتھ لینا ہے تو یہ راستہ ہے. یہ آج کے نوجوان کیا بولتے؟ فلاں میرا آئیڈیل ہے. کیا کہتے ہیں؟ فلاں میرا ہیرو ہے. جھوٹ جھوٹ. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد. ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد. یہ پیغام چھپا ہوا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے. حی علی الصلاۃ، جو نماز کی طرف، یہ جذبہ پیدا کرنا بچوں میں. اذان سن کے سارے کام چھوڑ دو، اور یہ یقین بنانا حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں. ساری دنیا کس کی تلاش میں ہے؟ کامیابی کی. اور مؤذن چیخ کر روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے. کامیابی کس میں؟ آپ بتاؤ، آج کل لوگ نماز میں کامیابی سمجھ رہے ہیں یا نماز میں کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر لوگ نماز میں اپنے کاموں کا، فجر میں اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں، پہلی بات اے اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، میری اولاد کو کیا بنا؟ کیوں ہے؟ نماز قائم کرنے والا بنا. ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا بنا. اب جس کے دل میں ہوگا میرا بیٹا نیک بنے، صالح بنے، دیندار بنے، نمازی بنے، تو اماں کیا کہے گی؟ بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے یا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے؟ بولو جو. اماں کیا کہے گی؟ بیٹا سو جاؤ صبح. جو اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتی ہے وہ کیا کہیں گی؟ بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے. آپ بتاؤ آج کل اماں کا جملہ کیا ہے؟ بیٹا سو جاؤ صبح. اماں جو ہے بچوں کو کب تیار کرتی ہیں؟ مسجد کے لیے، اسکول کے لیے. ہائے ہائے، تو یہ گندا جملہ ہے، بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. یہ بدبودار جملہ ہے. لیکن ہمیں اس جملے سے بدبو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ لڑکی کی شادی ہو گئی نا، اب لڑکے والوں کا کام تھا چمڑے کا. لڑکے والوں کا کام کیا تھا؟ چمڑے کا. تو لڑکی ہر وقت ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی تھی کہ تمہارے ہاں نا بدبو بہت ہے. تمہارے ہاں تھوڑے دنوں بعد کہنے لگی لو میرے آنے کی برکت سے بدبو کیا ہو گئی؟ وہ بدبو نہیں ختم ہو گئی، حس ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ تو بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، ہمیں اس جملے سے بدبو کیوں نہیں آتی؟ ہماری حس کیا ہوگی؟ نیت کریں بچوں کو کیا بنانا ہے. بولو بھائی، بچوں کو کیا بنانا ہے؟ نیک بنانا ہے، صالح بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، متقی بنانا ہے. اچھا آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، متقی نہیں بنا. آپ کا بیٹا ارب پتی بن گیا، متقی نہیں بنا. آپ کا بیٹا وزیر اعظم صاحب بن گیا اور متقی. اللہ کا وعدہ وزیر اعظم بننے پر ہے کہ متقی بننے پر ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ فرماتے ہم اس کے کام آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور جو تقوی اختیار کر لے گا ہم ہر تنگی سے نکال لیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم گمان بھی نہیں. بچوں کو نیک بنانا ضروری ہے، دیندار بنانا ضروری ہے، متقی بنانا ضروری ہے، پرہیزگار بنانا ضروری ہے.
ہم اس کی نیت کریں. کیا کریں؟ بولو بھائی. ہم سب کو، ہم بچوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ، بچوں کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ. ہم اس کی دعا مانگیں. اس کی کیا مانگیں؟ کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، دیندار بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نمازی بنا، حیا والا بنا، اخلاق والا بنا. 2 باتیں ہو گئی. کتنی باتیں کہی تھی میں نے؟ ہاں، نیت اور دعا اور کوشش. اب کوشش میں کیا ہے؟ ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے تو پہلے خود بنے. بچے پہلے اگر چاہتے ہیں بچے نیک بنے تو ماں باپ پہلے. اگر ماں باپ چاہتے ہیں بچہ نمازی بنے تو باپ پہلے ہیں. اب یہ سارے فجر مسجد میں پڑھتے ہیں. جو پڑھتے ہیں بچے کے، دیکھو بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے کہا تھا میں جوشیلا بیان نہیں کرنا، بات کو سمجھے. بات کو، بچہ فطرتاً کیا ہوتا ہے؟ نقال. اس نے نقل مارنی ہے. یہ جو بہت سارے تبلیغ میں لگتے ہیں نا، بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں. اچھا، بچہ مدرسے میں دین پڑھتا ہے، گھر میں بے دینی دیکھتا ہے. بات کو ذرا سمجھنا ہے. کیا کہا میں نے؟ بچہ مدرسے میں کیا ہے؟ دین. نہیں، دھیان سے نہیں سن رہے. مدرسے میں دین پڑھتا ہے اور گھر میں بے دینی دیکھتا ہے. تو جو آدمی سنے یا پڑھے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا جو دیکھے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ ہاں جی. ہاں، خدا نخواستہ آپ نے ایکسیڈنٹ دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک آدمی مر گیا، اور آپ نے سنا یا پڑھا اخبار میں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 100 آدمی مر گئے. 100 کے مرنے کو سنا اور ایک کے مرنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. دل و دماغ پر زیادہ جو تاثر ہوگا وہ ایک کا ہوگا کہ 100 کا ہوگا؟ ایک کا ہوگا. وہ دیکھا ہے، وہ سنا ہے. اب مدرسے میں بچہ دین پڑھتا ہے، دینی باتیں سنتا ہے، اور گھر میں بے دینی، تو زیادہ اس پر اثر کس چیز کا ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں بچے نیک بنے تو پہلے ماں باپ کیا بنے. اگر ہم چاہتے ہیں بچے نمازی بنے تو پہلے ماں باپ. اب بچہ دیکھتا ہے ابا کو کہ روزانہ فجر میں مسجد میں جا رہے ہیں، روزانہ فجر میں مسجد میں جا رہے ہیں، روزانہ ظہر عصر مغرب، شادی ہے سارے کم سے کم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کسی فنکشن میں ہیں گھر نماز، چلو بھائی. تو بچے کے دل میں کس کی اہمیت آئے گی؟ نماز کی اہمیت آئے گی. بچہ دیکھتا ہے ابا کو روز قرآن پڑھتے، روز ناغہ نہیں کرتے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت ہے. بچہ دیکھتا ہے ابا کو، اماں روزانہ ذکر کر رہی، کلمہ پڑھ رہی، درود شریف پڑھ رہی، اس کے دل میں بھی. اب بچہ دیکھتا ہے ابا اخبار روز پڑھتا ہے اور قرآن کبھی کبھی پڑھتا ہے، تو بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت. بچہ دیکھتا ہے ابا کو کہ دن میں 1000 دفعہ موبائل کھولتا ہے، قرآن ایک دفعہ بھی نہیں کھولتا ہے، تو بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت. بولو بھائی. بچی دیکھتی ہے ماں کو کہ 1 گھنٹے میں میک اپ کرتی ہے، 5 منٹ میں نماز پڑھتی ہے. کیا کہا؟ 1 گھنٹے میں کیا کرتی ہے؟ میک اپ، اور نماز پڑھتی ہے. تو بچی کے دل میں کس چیز کی اہمیت آئے گی؟ میک اپ کی. ہاں، ہم اپنی ذات سے گھر کے بڑے دیندار بنے، نمازی بنے، ہم قرآن پڑھیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، ہم اپنے بول اچھے بنائیں. ایک بچے نے نا کسی جگہ کوئی غلط جملہ بولا، کوئی غلط جملہ. میں نے اس کو بلایا کہ یہ جملہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے، یہ کس نے تمہیں سکھایا ہے، یہ کیسے جملہ تم نے بولا ہے؟ تو اس نے اپنے استاد کا نام لیا کہ استاد جی نے یہ جملہ بولا تھا. تو میں اس کے استاد کے پاس گیا، میں جی مبارک ہو. کہتا کیا ہوا؟
میں کہ بچے نے آپ سے گالی سیکھ لی، کہتا میں نے تو نہیں سکھائی. بچے نے آپ سے کیا سیکھ لی؟ گالی. کہتا نہیں میں نے تو نہیں سکھائی. دیکھو ایک ہے وہ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ہے وہ ہماری زندگی. جو پڑھ رہا ہے بچہ اس کو بھی یاد کرتا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے ہماری زندگی میں اس کو بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ. میں کہا نہیں، آپ نے اس کو رٹا نہیں لگوایا کہ یہ گالی دیا کرو، آپ خود یہ گالی دیتے ہو نا تو بچہ بھی یہی گالی دے رہا ہے. پروفیسر کو فوت ہوئے 60 سال ہو گئے، دادا یا پردادا، نانا یا پرنانا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، پوتوں کو بتاتے ہیں ہمارے سر یوں کیا کرتے تھے، ہمارے سر یوں بولا کرتے تھے، ہمارے پروفیسر یوں. اپنی زندگی ٹھیک کریں. ہاں، اپنی زندگی ٹھیک کریں. ہم اپنی ذات سے دیندار بنیں، اپنی ذات سے اپنے گھر کا ماحول کیا کریں؟ بولو جی، گھر کا ماحول کیا کریں؟ ٹھیک کریں. مدرسے میں یا اسکول میں کوئی مشین نہیں لگی ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں ڈال دیا، اسکول میں ڈال دیا، وہاں کیا لگی ہوئی ہے؟ ہاں، اب یہ کیا بن کے نکلے گا وہاں سے؟ بچوں کو بھی شوق ہو ہمیں دیندار بننا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے. ماں باپ کو بھی جذبہ ہو، اساتذہ کا بھی جذبہ ہو. اگر تینوں کا جذبہ ہوگا، تینوں کی محنت ہوگی، تینوں کی کوشش ہوگی، تینوں کی دعائیں ہوں گی تو پھر گاڑی چلے گی، پھر گاڑی چلے گی. بھرے پڑے ہیں ہوئے ہوئے دفتر، کس سے؟ رشوت سے. وہ کسی اسکول سے پڑھ کر آئے، وہ کسی کالج سے پڑھ کر آئے، وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے. توبہ 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 توبہ. جتنا بڑا افسر اتنی بڑی رشوت. تو بھائی دیکھو یہ ادارہ ہے، ہم سب کو کوشش کر رہے ہیں. اب 3 سال ہو گئے اس ادارے کو، اور بچوں کی تعداد ابھی کتنی ہے؟ 93. اب یہ صرف عتیق صاحب کا سر دردی نہ ہو، یہ ہم سب کی سردردی ہونی چاہیے. اتنا بڑا ہمارا شہر ہے، اتنے بچے، اتنے بڑے بڑے اسکول، 2000 3000 2000 3000 4000. یا اللہ بھئی، یہ ادارے کی بنیاد کس لیے ہے؟ کہ بچے کیا بنے؟ اچھے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، افسر بھی، سب بنے، لیکن دیندار بنے، ایماندار بنے، اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو. اس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ملک بھی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہوگی. تو سب نیت کریں، نیت کریں. بچوں کو دیندار بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بے کرنٹ کوئی نہیں. دعا روزانہ مانگنی ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا بنا. کیا دعا ہے؟ 3 دعائیں بتائی میں نے. کون سنائے گا؟ ربی حب لی من الصالحین. دوسری ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ، رٹا نہیں لگانا، اس کا ترجمہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تیسری کیا سکھائی؟ بھول گئے، دھیان سے نہیں سن رہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن. دعا کی جو روح ہے نا وہ توجہ دھیان ہے، رٹا نہیں ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پتہ ہے نہیں کیا پڑھ رہے، ہم دھیان سے پڑھے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. نیت کریں بچوں کو کیا بنانا ہے؟ نیک بنانا ہے. اور کیا کریں؟ دعا مانگیں. اور تیسری بات کیا کریں؟ کوشش میں ایک بات کیا بتائی، ہم اپنی ذات سے کیا بنے؟ اپنی ذات سے کیا بنے؟ دیندار. اور بچوں کو موقع موقع کے آداب سکھائیں. بچوں کو کیا سکھائیں؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین عطیہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے؟ ان کو ادب سکھاؤ. ان کو کیا سکھاؤ؟ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے کہا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. یہ ہے تربیت، یہ ہے تعلیم، یہ ہے مدرسہ، گھر، ماں کی گود. ہاں بیٹا کیا کرو، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 باتیں فرمائیں. بچہ کھانا کھانے بیٹھا ہے ساتھ، کیا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور یہ بڑے بڑے بے وقوف نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے فنکشنوں میں کیا کر رہے ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے؟ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے ہو، بائیں ہاتھ سے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم بڑے. چھوڑو پر کیا کہیں گے.
حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کی چیز کو ضائع، اگر کوئی کھانے کی چیز گر جائے تو ضروری تو نہیں، لیکن بہتر ہے وہ اس کو صاف کر کے کیا کر لو. کیوں جی آج اسے کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹھ کے کھانے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے مہذب لوگ ہیں نا، آپ دیکھا کرو جب شادی پہ کھانا کھلتا ہے نا، سارا مہذب پنا ہے. پلیٹوں میں سالن بچا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں فنکشنوں میں؟ کون ہوتے ہیں وہ؟ کسی پنڈ سے آئے اجڑ قسم کے لوگ ہیں. ہاں آدھی پلیٹ میں سالن بچا ہوتا ہے. ہائے ہائے. ہمارا دین تو کیا سکھاتا ہے؟ انگلیوں کو بھی چاٹوں. ہمارا ایک ساتھی کہتا میں ایک فنکشن پہ گیا تو وہاں کھانا تھا تو سب کھڑے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. کہتا میں نے پلیٹ میں سالن لیا اور میں نے نا وہ گھاس تھی رومال بچھایا، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے میں کھانا کھا رہا تھا. کہتا لوگ کہہ رہے تھے وہ اب ایک وہ پاگل بیٹھا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پاگل بیٹھا پاگل. ہاں بچوں کو کیا سکھائیں موقع کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ، آپ نے کہ بیٹا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ حضور میرے والد ہیں. میرے فرمایا بیٹا ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے آگے مت چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، اور جب کہیں بیٹھنا ہے ان سے پہلے مت بیٹھنا. کیا خوبصورت زندگی ہے. دین ایک خوبصورت زندگی ہے. دین ایک عملی زندگی، فن نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے، ہم نے رٹا لگانا ہے. دین ایک زندگی ہے. تو اداروں کی کوئی کمی نہیں، اسکولوں کی کوئی کمی نہیں. ایسے ادارے جہاں پر بچوں کو کیا بنایا جا رہا؟ نیک اور دیندار اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جا رہا. تو 3 باتیں ہوئی. کیا ہوئی؟ پہلی بات کیا ہوئی؟ نیت کریں. کیا کریں؟ اور نیت کہاں سے ہوتی؟ زبان سے کہ دل سے؟ نیت کیسے ہوتی؟ دل سے. اور دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. اور قلب کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا. تو دل بدل جاتا ہے. بار بار نیت سے ہی کرو. دوسری بات دعا مانگیں، اے اللہ بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، متقی بنا. اور تیسری چیز اپنی ذات سے ہم کوشش کیا ہے اپنی ذات سے ہم نیک بنیں، اور موقع کے آداب بچوں کو بولو بھائی بچوں کو سکھائیں. موقع کے آداب سکھائیں. جب اساتذہ کی بھی یہ فکر ہوگی، ماں باپ کی بھی یہ فکر ہوگی، پھر بچوں کی گاڑی چلے گی، پھر بچے نیک بنیں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھی آپ سب مل کر کوشش کریں کہ ہمارا یہ ادارہ کیا ہونا چاہیے؟ کامیاب ہونا چاہیے. ہم سب کے کتنے تعلق والے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو اس اسکول کا تعارف کروائیں، ان کو لے کر آئیں، ان کو دکھائیں، ان کا ذہن بنائیں. اگر ہم ایک مہینے میں بھی ایک بچہ تیار کر لیں تو 1 مہینے میں بچوں کی تعداد، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. فیصل آباد میں سچی بات ہے اس چیز کی بہت کمی ہے. کراچی میں، لاہور میں بڑے بڑے ادارے، بڑے اچھے ادارے ہیں. فیصل آباد میں وجہ کیا ہے؟ کوئی چلاتا ہے تو حوصلہ افزائی ہوتی نہیں، کچھ عرصے بعد وہ کتنی 25 ہزار فیس ہے، 30 40 ہزار فیس ہے اسکولوں میں. اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ ڈانس. کیا سکھایا جاتا ہے؟ میوزک. میں نے ایک اسکول والے سے پوچھا کہ سچی بتاؤ تمہارے اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب ایک طرف قرآن کلاس ہوتی ہے، ایک طرف میوزک کلاس ہوتی ہے. اور کچھ عرصے بعد قرآن کلاس والے میوزک کلاس میں چلے جاتے ہیں اور میوزک کلاس والے قرآن کلاس میں چلے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abiha Zishan and I am from grade 3. Please welcome girls of grade 3 and grade 4 for their inspiring performance.
جس سے بیٹیوں کی آزمائش آئے اور وہ ان سے اچھا برتاؤ کریں تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے ڈال بن جائیں گی. Today we present to you a tribute to the daughters of Islam, the ones who shine with modesty, strength and faith. ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. صورت خولا بھی ہے سیرت خنسا بھی ہے حمیت صفیہ بھی ہے جرت اسما بھی ہے. تاریخ کے اوراق میں ہے رقم اپنی داستان. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں. اہل علم اہل قلم اہل عزم اہل بیان ملت اسلام کی عظمتوں کے ہیں نشان. تھامے ہوئے ہیں مشعلیں جانب منزل رواں. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. شہزادیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. شہزادیاں شہزادیاں بہنیں بھی ہیں مائیں بھی ہیں ہم بہادر بیٹیاں. رقم کرتی ہیں جہاں میں ہمتوں کی داستان. ایمان کا جذبہ لیے بڑھتا ہوا ایک کارواں. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. ہم مومنہ ہم قانتہ ہم راکعہ ہم ساجدہ. قرآن کہتا ہے ہمیں حافظہ اور عابدہ. ہر روپ میں اسلام کے دین حق کی ترجمان. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں ہم بیٹیاں. اہل باطل کے لیے تلوار کی ہم دھار ہیں. جہل کی تاریکیوں میں حق کی ہم پکار ہیں. صدائیں ہیں توحید کی شجاعتوں کا کارواں. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان. شہزادیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں. شہزادیاں شہزادیاں چٹان بن کر ہیں کھڑی ملک ملت کے لیے. تیار ہے ہر ایک لمحہ دین کی خدمت کے لیے. بلند اپنے حوصلے دین حق کی پاسبان. ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں.
تکتی ترجمان ہم بیٹیاں اسلام کی، ماں باپ کی شہزادیاں، اسلامیہ آواز ہے دین تک کی ترجمان. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا، یا اسی پیاری سی مسجد کی میں جالی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. یا تو میں قبلہ اول کا احاطہ ہوتا، یا تو میں قبلہ اول کا احاطہ ہوتا، یا میں پھر اس میں بنی ایک اٹاری ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. یا فلسطین میں گرتی ہوئی بارش ہوتا، یا فلسطین میں گرتی ہوئی بارش ہوتا، یا اسی شہر کے دریا کا میں پانی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. یا تو میں روضہ اقدس کا محافظ ہوتا، یا تو میں روضہ اقدس کا محافظ ہوتا، یا فلسطین کی سرحد کا میں غازی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر مقدس کی میں مٹی ہوتا. کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا، ورنہ اس شہر السلام
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Abiha Zainab from Pre-K2. Welcome to our sweet and colorful world. It's time for cotton candy sky. Has given me a cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. I see the red of my mother's love, the true blue of my father's hugs. I see the orange of my siblings' smile. I see the pink and the white of the love of my life, and the deep, deep green that all children bring are the coolness of my eyes. For Allah has given me a cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. Whenever I am down, I look up to the sky and I see the signs from Allah Most High. Most of all I see light, endless light upon light. Mercy from Allah who is yours and mine. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb al-Alameen. Bismillah, and again I begin. Allah has given me a cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. I see the yellow like a sunflower smile of an orphan girl who says Alhamdulillah, or a mother who lost her child, sees him waiting on a throne of gold so high, or a father who holds his stride, working hard every day and is firm in his faith, burning bright like a beautiful crimson flame, says Allah keep my family safe. For Allah has given me a cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. Whenever I am down, I look up to the sky and I see the signs from Allah Most High. Most of all I see light, endless light upon light. Mercy from Allah who is yours and mine. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb al-Alameen. Bismillah, and again I begin. Of course there are times, both yours and mine, when the tears in our eyes sting and blur out the light. But these lows bring the highs of the strength I have inside, to always see my cotton candy sky. For Allah has given me a cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तो समर दे दुआओं में मेरी, खुदाया असर दे मेरी काविशों का, मुझे तो समर दे। करो अहले दुनिया के गम को मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। करो अहले दुनिया के गम को मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर
بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعا میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لال و گوہر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گردے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے سا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ بتاؤ کپاس کس کام آتی ہے؟ معلوم نہیں جناب۔ تمہارا لباس کس چیز سے بنا ہے؟ ابا جان کے بڑے لباس کو چھوٹا کر کے جناب۔ پھر بتاؤ کپاس کس کام آتی ہے؟ ابا جان کی شلوار۔ واہ، لگتا ہے تمہارے گھر کے پاس کپاس کی فیکٹری ہے۔ نہیں جناب، فیکٹری تو ابا جان کی اماں تو سلائی کرتی ہے۔ بیڑا ادھر آؤ۔ کیا ہوا جناب؟ چائے کے مگ میں مکھی پڑی ہے۔ جناب ہم نے ڈالی ہے، مکھی خود گری ہے۔ لگتا ہے مکھی نے بھی چائے پینی تھی۔ جناب آپ پریشان نہ، اس کا بل ہم الگ سے بھجوا دیں گے۔ ارے تو میں نے بسکٹ کھانا تھا، میں غلطی سے چائے کے کپ میں گر گئی۔ جناب یہ ہمارے ہوٹل کی نہیں لگتی ہے، یہ ساتھ والے ہوٹل سے آئی ہے۔
My name is Muhammad Jadeer and I am from grade 2, and indeed we have blessed upon you many blessings. We should thank Allah for every breath we take. Now grade 2 is coming to perform on Nasheed. Give thanks to Allah. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جنت فاطمہ ہے. میں جماعت اول میں پڑھتی ہوں. آج ہم ایک خوبصورت نظم پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کا عنوان ہے اسکول کا ہمارے استاد پیارے پیارے. یہ نظم ہمارے محترم اساتذہ کو پیش کی جا رہی ہے. مس ہیبا، مس زینت، مس اریات، مس السبت، مس نغزہ، مس ریمشا، مس شمائلہ، مس نبیہہ، مس مریم، جو ہمیں علم محبت سکھا رہے ہیں. تو آئیے اس کا اٹھائیے. اسکول کے ہمارے استاد پیارے پیارے ہم کو پڑھا رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں. کیا کیا نہیں سکھایا، یوں حوصلہ بھرایا. بات ان سنی بتائی، دنیا نہیں دکھائی کہ دور ہر برائی. تہذیب بھی سکھائی، کرنا نہیں لڑائی. ہوتی ہے جگ ہنسائی، ہوتے ہیں باپ سایہ. ان سے یہ درس پایا، تعلیم کا اثر ہے. اونچا ہمارا سر ہے، ان کا جو یہ عمل ہے. احساب بدل ہے، ان کی کریں گے عزت. پاتے رہیں گے شفقت، خوبی فراغ نے بھی استاد کی بیان کی ہے. اسکول کے ہمارے استاد پیارے پیارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Fatma Tahir and I am from grade 3. Now get ready to witness a powerful message. I am the hijab, a symbol of respect, self and loyalty. Please welcome grade 3 girls for their inspiring performance. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، یہ حجاب وغیرہ سب پرانی باتیں ہیں. ارے یار، دنیا جتنی بھی آگے نکل جائے، اگر اللہ کا حکم پیچھے آ جائے تو وہ ترقی کیسی. میں بیچاری نہیں ہوں، میں حجاب میں بھی ذہین ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، پورے تمام ہوں. حجاب میری پہچان ہے، میری پسند ہے.
حجاب کسی پر زبردستی نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ ہماری پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے، اور یاد رکھو خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا حجاب صرف کپڑا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں مگر اللہ کا حکم سب سے اونچا ہے۔ لیکن امی کبھی کبھی تھک جاتی ہوں۔ یاد رکھو جب تم حجاب کرتی ہو تم صرف اپنا سر نہیں اپنی سوچ بھی محفوظ رکھتی ہو۔ سعدیہ، مجھے لگتا تھا تم کمزور ہو، لیکن آج تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم سب سے مضبوط ہو۔ سعدیہ، میں بھی حجاب کرنا چاہتی ہوں لیکن ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے کیا ڈرنا۔ حجاب ایک احساس ہے، حجاب ایک فیصلہ ہے، حجاب ایک ذمہ داری ہے، حجاب ایک عزت ہے۔ میں حجاب ہوں، میں کمزوری نہیں، میں طاقت ہوں۔ میں صرف کپڑا نہیں، میں اپنے ایمان کا حصن ہوں۔ میں حجاب ہوں۔ آ رہی ہیں ہماری پیاری طالبہ حرم فاطمہ، جو ہمیں سنا بابا بلے شاہ کی مشہور اور دل چھونے والی شاعری۔ چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے، حجے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہ دانا جگتے کوئی، جنہ دانا جگتے کوئی، اوی پتر پلدے ویکھے، اودی رحمت دینل بندے، پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہنے دال نگلدی، میں تا پتھر گلدے ویکھے۔ 13 جولائی 2025 کو کراچی کے اندر ہم 11ویں ایئر اینڈ گریجویشن سیریمنی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں with 600 اسٹوڈنٹس ان کراچی۔ اور کراچی میں بھی ہماری جو ایڈمیشن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف پری پرائمری کے اندر بچوں کو انڈکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم تمام کلاسز میں اپنے ایڈمیشنز کو اوپن کر دیں تو ہم 600 نہیں بلکہ ہم اس کے شاید 3 گنا تعداد پہ ہوتے جتنا ہمارے پاس کمیونٹی کا رسپانس ہے۔ یہ جو رسپانس پیرنٹس کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکنالج بھی کرتے ہیں، اور اسی ایکنالجمنٹ کے لیے ہماری ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹس ایوارڈ۔ پیرنٹس ایوارڈ کے لیے پیرنٹس کی انگیجمنٹ کا جو کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ اس سال تیسری ایئر اینڈ گریجویشن سیریمنی میں ہماری ہر کلاس سے 3 کون سے ٹاپ پیرنٹس ہیں جنہوں نے پورے سال وہ ہمارے ساتھ انگیج رہے۔ پہلے آپ کرائٹیریا سنیں پھر انشاءاللہ میں اس کو اناؤنس کرتا ہوں۔ تو ٹوٹل 7 ڈومینز ہیں، 7 ڈائمینشنز ہیں جس پر ہم لسٹنگ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ٹائملی رسپانس ٹو ڈائریز اینڈ سرکولرس۔ نمبر 2 سبمیشن آف لیو اینڈ منتھلی فیس آن ٹائم۔ نمبر 3 ڈسپلن اینڈ سننا بیس روٹین ایٹ ہوم۔ نمبر 4 academic support and cooperation. Number 5 punctual pick and drop. Number 6 maintenance of hygiene. Number 7 regular participation in PTM and workshops. These are the 7 domains and dimensions which we cater to nominate Parents Award. The Parents Award for the Year and Graduation third ceremony from Pre-K2, which is nursery, are number 1. یہ جو پیرنٹس ایوارڈ ہے یہ مدرز ریسیو کریں گی فرام مس معلمہ ہبہ جو ہماری کیمپس ہیڈ ہے۔ پری کے 2 کلاس سے اس سال حفصہ ام ہانی اینڈ عبد الرحمان کنڈر گارڈن، عبد الرحمان کنڈر گارڈن میں پڑھتے ہیں اور حفصہ ام ہانی جو ہے وہ پری کے 2 میں پڑھتی ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ پری کے 2 کے جو دوسرے پیرنٹس ہیں وہ ہیں ابیحہ زینب کے پیرنٹس۔ یہاں پہ کون ہیں؟ ابیحہ زینب کے پیرنٹس۔ تیسرے نمبر پر ہیں زمل کے پیرنٹس پری کے 2 سے۔ زمل کے پیرنٹس بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسری نامینیشن ہے کے جی کلاس سے۔ تو کے جی کلاس سے اس سال جو نامینیٹ کیا گیا ہے جن کو پیرنٹس ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہ ہیں حورین فاطمہ کے پیرنٹس۔ حورین فاطمہ کے پیرنٹس۔ دوسرے ہیں محمد بن جنید کے پیرنٹس۔
محمد بن جنید کے پیرنٹس. تیسرے ہیں حمزہ اینڈ جریر کے پیرنٹس. گریڈ 1 سے جن پیرنٹس کو ٹاپ 3 پیرنٹس کو جو پیرنٹ ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان میں نمبر 1 سب سے پہلے نام ہے محمد اسماعیل کے پیرنٹس. محمد اسماعیل کے پیرنٹس. اور اس کے بعد ہیں محمد مصطفیٰ کے پیرنٹس. اس کے بعد ہیں محمد ہاشم اینڈ ہانیہ کے پیرنٹس. کون ہیں؟ آپ ہیں. گریڈ 2 سے جو اس سال پیرنٹس ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان میں پہلا نام ہے محمد سہل کے پیرنٹس. دوسرا نام ہے حرم فاطمہ اینڈ ابو ہریرہ کے پیرنٹس. اور تیسرا نام ہے محمد احمد اینڈ انس بن کاشف کے پیرنٹس. اچھا حج پہ گئے ہوئے. گریڈ 3 میں سے 2 پیرنٹس کو پیرنٹس ایوارڈ دیا جا رہا ہے. نمبر 1 ابیحہ ذیشان کے پیرنٹس. نمبر 2 عائشہ عبد الرحمن کے پیرنٹس. گریڈ 4 سے جن 2 پیرنٹس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے وہ ہیں محمد حسن کے پیرنٹس. محمد حسن کے پیرنٹس. اور دوسرے نمبر پر ہیں محمد حسین کے پیرنٹس. یہ جو ایوارڈ ہے یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ تمام ہی پیرنٹس ہمارے ساتھ انگیج رہے پورے سال میں. ان میں سے لسٹنگ کر کے جن کی سب سے زیادہ انگیجمنٹ رہی ان کو ہم نے، جو ٹاپ 3 تھے ان کو ہم نے یہ نامینیٹ کیا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا 25-26 کا تعلیمی سال ہے اس کے اندر ایک میجر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے، ہماری ایگزسٹنگ ویب سائٹ ہے thedeenway.com. اس ویب سائٹ از جسٹ لائک اے بروشر ویب سائٹ ہے وہ. تو ابھی ہم نے اس کو ایک نئے ڈومین پر، دا دین وے اپنی جگہ پر ہے، ہم نے ایک نیا پورٹل ڈیولپ کیا ہے جس میں پیرنٹس کو بہت ساری چیزیں، اسکول کی بلاگز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ پورا پورٹل ہے. اس کا نام ہے thedeenwayschool.com. پہلی والی ویب سائٹ کا نام ہے thedeenway.com. یہ جو نیا پورٹل بنا ہے اس کا نام ہے thedeenwayschool.com. دوسرا جو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، کہیں آپ جو ہمارا واٹس ایپ کا چینل ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چینل پہ انگیج نہیں ہیں یا ہماری کسی اور برانچ کے چینل کا تو میسج آپ پہ نہیں آ رہا یا وہاں پہ تو آپ ایکٹیو نہیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیے بعض والد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی براڈ کاسٹ میسیجز آیا کرے. عمومی طور پر یہ میسیجز جاتے ہیں والدات کے پاس. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی براڈ کاسٹ میسیج آئے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس میسیج نہیں آ رہا تو آپ اسکول میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنا نمبر ایڈ کرا لیں اور اسکول کا جو آفیشیل نمبر ہے وہ اپنے موبائل میں سیو کر لیں. تو یہ 3 میجر ہمارے کمیونیکیشن چینل ہے جس کے ذریعے سے ہم پیرنٹس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن جزاک. زمیں کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدائی روشنی رہے. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدائے روشنی رہے. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. ليكن حزن الأرض ممتلئا بالأمال والألوان، ليكن حزن الأرض ممتلئا بالأمال والألوان. فعلى الله فعلى الله فعلى الله دائما يتنور بالأزهار. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے.
دلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا، نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا، دلوں میں کوئی خواب تھا بسا ہوا، نظر میں ایک گلاب تھا چھپا ہوا۔ عجب بہار میں کھلا یہ پھول ماہتاب کا، عجب بہار میں کھلا یہ پھول ماہتاب کا، یہ تازگی، یہ زندگی، یہ روشنی خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدا یہ روشنی رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ Buto praknar daima mutlulu kuetut kudulo olsun, Allah bizi, Allah bizi, Allah bizi sumsuzadik kutsasin۔ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ شاداب رکھ تو اس کو ہمیشہ بہار سے، یا رب میرے وطن کو بچا انتشار سے، تو اس کے باسیوں کو عطاب امان کر، اس کے بڑوں کو چھوٹوں پہ اب مہربان کر، بن جائے کل جہاں کی ضرورت میرا وطن، روشن ہو آفتاب کی صورت میرا وطن، خوشحال بہر حال ہو حال زبوں نہ ہو، پرچم میرے وطن کا کبھی سر نگوں نہ ہو، دنیا میں سر بلند رہے افتخار سے، یا رب میرے وطن کو بچا انتشار سے، یا رب میرے وطن کو بچا انتشار سے۔ Oh, beautiful for glorious skies, for amber wave of grains, for purple mountain majesties, above the fruited plains. May Allah shed His grace on you and crown you with peace and brotherhood, from the highest mountains to the deepest sea. May you prosper, may you prosper, may you prosper. حسین تر ہو پیراہن بہار کا، بلند تر ہو نام اس دیار کا، حسین تر ہو پیراہن بہار کا، بلند تر ہو نام اس دیار کا، یہ راستے سجے رہے، یہ پھول بن کھلے رہے، یہ راستے سجے رہے، یہ پھول بن کھلے رہے، یہ مد بھری کلی کلی یہ زندگی خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدا ہری بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ 天穹穹满所晒大阳，天穹穹满所晒大阳，珍珠保佑，珍珠保佑，珍珠应该永远万世光明。زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدا یہ روشنی رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، ہر ایک دل میں تیری
لگن ہے، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، ہر ایک اپنے محاذ پر ہے۔ زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ I am Anabia Zuhaib from grade 4. Let me tell you a story. A story of a place where learning is not just in books, but in every smile, every musafa, and every quiet moment of reflection. This place is my school, the Deenway School. Here, I don't just learn to read and write. I learn to be kind, to be honest, to be clean, and to be thankful. I was taught that saying Assalamu alaikum is not just a greeting, it's a dua, a gift of peace. That saying Bismillah before eating is not just a word, it connects my heart to my Creator. The Deenway School teaches me how to prepare for prayer, how to respect my parents and teachers, how to forgive, how to share, and how to be patient. Each day is not just a lesson, it's a chance to grow as a Muslim. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, I have sent to perfect good character. And this is what my school helps me do. Not just through words, but through actions. The Deenway School teaches me to lead through actions. The Deenway School teaches me to lead through actions. This is where we learn tarbiyah. This is where our faith becomes part of our daily habits. This is where Islam is not just a subject, it's our way of life. And that's why I say with pride, my school doesn't just fill minds, it lights up hearts. It doesn't just teach lessons, it builds lives. Jazakallah khair. سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدائی روشنی رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے سدائی روشنی رہے۔ دعاؤں میں یو پلیز کیپ اس ریمبر اینڈ یو آر اوور ایمبیسڈرس. آپ نے ایک مشن ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک فیملی کو آپ نے انسپائر کرنا ہے کہ وہ کم از کم یہاں ضرور داخلہ لیں، اور تاکہ اسکول کی اسٹرینتھ بھی بڑھے، اور اسٹرینتھ بننے سے جو ہے وہ اچھے ٹیچرز بھی آئیں گے اور اچھی ہم انوائرمنٹ بھی پرفارم کریں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے بچوں کی. بچے آپ کے ایسٹس ہیں، ان کے اوپر انویسٹ کریں، ٹائم انویسٹ کریں، دعا کریں، جیسے نیت ہے انہوں نے کہا وہ کریں. تو بچوں کو ٹاپ پرائرٹی دیں، یہ آپ کے لیے ایسٹ ثابت ہوں گے. تو اس کے لیے ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں. میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینکس فار کمنگ، کیپ ان ٹچ. اور اپنے فیکلٹی ممبرس کا سب نے جتنی محنت کی، ٹیچرز نے، ان کا بھی میں آپ پیرنٹس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری نائس فنکشن. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.